ویورز، ڈرامہ سیریل لاڈلی بہت ہی انٹرسٹڈ ہو گیا ہے۔ آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ بابر ایک بھالو کو پکڑ کر رو رہا ہے۔ وہ بابر جو بہت ظالم تھا، جواری تھا اور اپنی بیوی کا گلا دباتا تھا، آج وہ بچوں کی طرح دھاڑے مار کر رو رہا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو یاد کر رہا ہے۔ جس پیسے کی خاطر وہ جوا کھیلتا تھا، وہ پیسہ بھی آگے رکھا ہے، لیکن اس کے پاس اس کے اپنے نہیں ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نازو اپنی سازش کے مقصد کو لے کر روحان کے گھر جاتی ہے۔ دکھاوے کے لیے روحان اور اس کی ماں سے معافی مانگتی ہے اور ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کے لیے کہتی ہے، لیکن روحان جانتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی سازش ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نازو کے پاس عاجز بن کر معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اپنے گھر کو بچانے کا۔ وہ پراپرٹی جو اس کے والد نے اس کے نام کی ہے، حالانکہ گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ اس کی پراپرٹی کو بیچا جائے، لیکن وہ اپنے ہی اندر یہ بات سوچ کر روحان کے پاس چلی جاتی ہے کہ اس گھر میں رہائش پذیر ہو جائیں گے اور بھائی اس پراپرٹی کو نہیں بیچیں گے۔ لیکن روحان آگے سے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر عاجزی دکھانے کے بعد نازو کا اصل روپ سامنے آ جاتا ہے اور وہ وہی دھمکی لگا کر وہاں سے آ جاتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جب گھر آتی ہے تو آگے اپنی ماں کو، راہم کو اور ابریش کو بیٹھے ہوئے پاتی ہے۔ ابریش کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ راہم کو برا بھلا کہتی ہے۔ جب اسے دھکے دیتی ہے تو راہم اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتا ہے۔ اس کی ماں بھی اسے روکتی ہے، لیکن نازو آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ وہ راہم کو اور بھی زیادہ برا بھلا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ابھی اور ابھی گھر سے نکالو اور اس کو طلاق دو۔ وہ راہم کو اور ابریش کو اس گھر سے نکال دیتی ہے۔ راہم اسی میں بہتری سمجھتا ہے کہ وہ اس گھر سے چلا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ نازو کی وجہ سے اس کا گھر بھی برباد ہو۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی ماں سے اجازت لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عمر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے تو بہت رو رہا ہے، لیکن اسے مریم کا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ زاروں قطار اپنے کاروبار کے نقصان پر رو رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں اس کا کتنا نقصان ہوا، اس کی بیوی کا کتنا نقصان ہوا، اس بات پر وہ کبھی بھی نہیں رویا، الٹا اس نے مریم کو ہی برا بھلا کہا۔ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ عمر کہے گا کہ راہم کو نازو سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن ارسل کہے گا کہ معافی تو صرف نازو ہی مانگے گی، وہ بھی راہم سے۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد نازو نے سب کے ناک میں دم کر دیا ہے۔ پہلے تو لگتا تھا کہ نازو نے سب کی زندگی اجیرن کر دی ہے، لیکن اب تو نازو نے سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سب کو تباہی کے دہانے پر لا کر بھی اسے سکون نہیں مل رہا، تو اسے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ باقی ہی تھے جو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ دیکھتے ہیں اگلی قسط میں نازو کیا کرتی ہے۔